والے دنوں میں صحافت کریں گے یا پھر اس پیشے کو خیر بات کیا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں آپ سے شاکر بھائی گزارش کرتا ہوں, آپ جس وقت عمران واپس آیا تھا اور نیکسٹ ڈے آپ کو پتا ہے کورٹ آف لاء میں ہیئرنگ تھی, اس وقت انسان کو بار بار آپ رگیتے ہیں, بار بار جو سے اس کو چھیلتے ہیں. کیا مقاصد ہیں آپ کے اس کے پیچھے؟ کیا آپ آخری حد تک جو ہے وہ چلے گئے ہیں کہ آپ زندہ رہتے ہوئے جتنی بھی زندگی ہے کیا انہی عدالتوں میں اور انہی مقدمات میں ہی آپ نے ہمیں الجھائی رکھنا ہے؟ کیا کہ آئی ٹی پنجاب تو خود آپ کے ساتھ مل کے عمران بھائی کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے, تو پھر انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ عمران کے اس وقت اغوا تھے یا ڈھونڈے, تو پھر یہ مقدمہ درج کیسے ہو گیا؟ وکاس بھائی آپ نے بہت زبردست قسم کا ایک سوال کیا ہے. میں نے 16 مارچ کو ایک ایف آئی اے کی طرف سے ایک نوٹس موصول ہوا ہے جو پبلک ڈومین میں ہے, جو آپ سب لوگوں کے پاس ہے, آپ لوگوں نے ایگزامن کیا, دیکھا, اس کا سبجیکٹ میٹر آپ کے سامنے اس نوٹس کا پڑا ہے کہ ڈیفیمیشن آف آئی جی پنجاب اینڈ ادر پبلک سروس اینڈ ادر پبلک آفیشلز. یہ ہے اس مقدمے کی انکوائری کا نوٹس جس پر بعد ازاں جب آئی جی پنجاب صاحب ہمارے ساتھ بار بار عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور عدالت میں یہ مسلسل بیانات دے چکے ہیں کہ عمران ریاض کو بازیابی کے لیے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ جو ان سے کوششیں کر رہے ہیں کہ اس کی جلد بازیابی وہ ہو سکے, اور اس طرح یہ اس کو کہتے ہیں کلاسیکل اگزامپل آف ڈس آنیسٹی میلافائڈی. یہ بےایمانی, بدنیتی اور بددیانتی کی آخری حد اور اعلیٰ ترین مثال ہے کہ ہم پر مقدمہ وہی شخص جو ہے وہ متاثر فریق بن کر درج کروانے کی ہدایات دیتا ہے, یا وہ اپنے ہی ڈی ایس پی محمد علی بٹ نامی کوئی ڈی ایس پی ہے. بھئی محمد علی بٹ کا کیا تعلق ہے ایف آئی اے کے مقدمے سے؟ ریاستی اداروں کے خلاف اگر کوئی کاروائی کرنی ہے تو کیا ایف آئی اے نے اپنے ہی کئی مرتبہ سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر کھڑے کر کے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کھڑے کر کے مقدمے درج نہیں کیے؟ تو یہ بالکل آپ نے درست جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ انہی آئی جی پنجاب کے ماتحت ڈی ایس پی محمد علی بٹ نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کی پوری پنجاب پولیس کا سربراہ جو ہے وہ یہ ایک بھاگ دوڑ کر رہا ہے عمران کی بازیابی کے لیے, تو پھر اس کو میں اسی مقدمے کو انہی حقائق کی بنیادوں پر جعلی, فرضی, یعنی کہ ایبسولوٹلی فیبریکیٹڈ, فریولیس اور میں پلانٹڈ ایف آئی آرز کیسے نہ کہوں. اب ان مقدمات کا وجود باقی رہنا ان حالات میں جب ہمارے سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں اس سے بھی کوئی آخری حد ہے زندہ رہتے ہوئے کہ ایک انسان کو بار بار آپ رگیتے ہیں, بار بار جو سے اس کو چھیلتے ہیں؟ کیا مقاصد ہیں آپ کے اس کے پیچھے؟ کیا آپ آخری حد تک جو ہے وہ چلے گئے ہیں کہ آپ زندہ رہتے ہوئے جتنی بھی زندگی ہے کیا انہی عدالتوں میں اور انہی مقدمات میں ہی آپ نے ہمیں الجھائی رکھنا ہے؟ کیا اس ملک میں جو پبلک گارنٹیڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, رائٹ آف فریڈم آف سپیچ, سبجیکٹ ٹو لا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا وہ آپ نے اپنی زبان, ہماری زبان کوئی آپ کی زبان نہیں ہے, ہماری سوچ کوئی آپ کی سوچ نہیں ہے, ہم اپنی زبان بولیں گے, ہم اپنی آزادانہ سوچ سے چلیں گے. برائے مہربانی جو ہے وہ ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھا جائے اور اس طرح کی بوسیدہ اور گھٹیا کاروائیاں جو ہیں وہ کرنے سے سختی سے باز رہا جائے, ورنہ کہ یہ مقدمات اور یہ بھی معاملات جو ہیں وہ ہم اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جائیں گے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے حالات میں جب ملک میں آخری حد تک جو ہے وہ نفسا نفسی چلی گئی ہے, ایک بے چینی اور اضطراب کا ماحول ہے, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کردار جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید سامنے آئے گا, اور سپریم کورٹ کو عوامی جو جتنی بھی اپنا توقعات ہے انصاف واضح ہوتا ہوا جو نظر آئے اس کو دکھانے کے لیے اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے گا آپ علی بھائی کہ عمران بھائی کی جو خدمت کا پرابلم ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے, اور کب تک یہ ہمیں اسکرین پر نظر آئیں گے؟ کیا آنے والے دنوں میں صحافت کریں گے یا پھر اس پیشے کو خیر بات کیا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں آپ سے شاکر بھائی گزارش کرتا ہوں, آپ جس وقت عمران واپس آیا تھا اور نیکسٹ ڈے آپ کو پتا ہے کورٹ آف لاء میں ہیئرنگ تھی, اس وقت ہی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ عدالت ہم نے جتنے عمران کے جو ہم پوری کوشش کر کے اپنی ڈیٹا پرائیویسی جو ہے اس کو ہر حال میں جو ہے مقدم رکھتے ہیں اور بڑی احتیاط سے چلتے ہیں. ہم نے ایک میڈیکل بورڈ پرائیویٹ ڈاکٹرز کا کانسٹیٹیوٹ کیا ہے, اس میں ڈفرنٹ ایریا آف پریکٹس کے لوگ ہیں, اس میں اس کی مینٹل ریہیبلیٹیشن, سائیکولوجیکل ریکوری, اس کی کلینکل ریکوری, اس کی فزیکل ریکوری, اس کے ایک تمام 5-6 ڈاکٹرز ہیں جو ہمیں کانسٹنٹلی جو ہے وہ اس پہ ایڈوائز کرتے ہیں, اور انہی کے پرسکرائبڈ ٹریٹمنٹ کے مطابق جو ہے وہ عمران کی اس ریکوری کے پروسیس سے انڈر گو کر رہا ہے. ان کا ایک ایکیومولیٹو کلیکٹیو وزڈم تھا کہ عمران کو 3 سے 3.5 مہینے اوورال چاہیے ہیں تمام حالات میں, سر سے پاؤں تک, دماغی, جسمانی اور نفسیاتی حالات میں ریکوری کے لیے. یہ عمران کے لیے ایک مشکل ترین مراحل ہے, ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں باوجود اس کے کہ میں آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کرے
اور آپ کی سوچ اور توقع سے جلدی کرے اور کرے گا انشاءاللہ. یہ آپ لازمی بات یاد رکھیں کہ اس کو 50% کے قریب اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے 6 ہفتے میں 1.5 مہینے میں کہ عمران کی جو لکنت کا پرابلم ہے وہ بہت ریزالو ہو چکا ہوا ہے. اور انشاءاللہ بارک و تعالیٰ اس کی جو اسپیچ تھیراپی کا پروسیس ہے, جو ریپیٹڈ ایکسرسائزز اور پریکٹسز روز ہوتی ہیں, اس کے پروسیس سے گزرتے ہوئے انشاءاللہ اتنا ہی وقت یا ممکنہ طور پر 2-4 ہفتے اوپر نیچے ہو سکتا ہے, عمران انشاءاللہ ریکور کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور سوال پیدا ہوگا بھی نہیں ہے کہ جب تک اس کی زندگی ہے. یہ ایک ویل کمپریہنسولی ڈسکسڈ بات ہے, ریپیٹڈ جو ٹائمز کے بعد آپ کو ہم اپنی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران نے جس طرح ہمیشہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کی ہیں اس سے ایک لمحہ بھی جو ہے اور 1 انچ بھی جو ہے وہ پیچھے ہو, اس سے اسی انرجی کے ساتھ اسی طریقے سے تو عمران جو ہے وہ نبھائے گا. اور جو ہی انشاءاللہ یہ ہمارے اپنی صحت کے مراحل جو ہیں وہ ہم کامیابی سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمکنار کریں اور وہ دور کریں گے, تو عمران اپنی روٹین کی بالکل اسی طرح جس طرح آج آپ تمام صحافی اور میڈیا کے دوست عدالتوں میں کھڑی اپنی رپورٹنگ کر رہے ہیں, اسی طرح عمران ریاض آپ کو اپنے درمیان بھی نظر آئے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کو عمران ٹی وی سکرینز پہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جلد سے جلد سو کالڈ ریاستی بغاوت, so called without any legal basis, without any material basis, without any factual basis, عمران ریاض کے خلاف ماضی میں 1-1.5 سال پہلے بھی اس طرح کے بالکل بے بنیاد بھی جو ہے وہ پبلک ڈومین میں ہے. 18 مقدمات پنجاب پولیس جو ہے وہ پہلے درج کر چکی ہے, اور وہ 18 کے 18 مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں نے اپنے آرڈر پاس کیے اور اسی پنجاب پولیس نے فضل و کرم سے واپس بھیجا ہے. اب ہم نے اگر ایف آئی اے نے اس مقدمے کو خارج کر دیا ہے یا خارج کر دیں گے تو آپ